الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بأمر من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کا آخری عشرہ انشاءاللہ چند دن بعد شروع ہو جائے گا. یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ عشرہ مغفرت ہے. تیسرا عشرہ رمضان کا خلاصہ ہے، اور اتنی بڑی بڑی عبادتیں اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں رکھی ہیں، جس کو کہا جائے کہ رمضان المبارک کا یہ خلاصہ اللہ نے فرما دیا. سب سے بڑی خصوصیت اس آخری عشرے کو کہا جاتا ہے عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ. اللہ اکبر! کسی انسان کو اگر یہ پروانہ مل جائے کہ تمہاری دوزخ سے خلاصی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی ہے، دنیا اور آخرت. ہم کہہ کر گزر جاتے، اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت جو ابھی چل رہا ہے. چند دنوں بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ. کامیاب ترین انسان وہ ہے، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جائے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب انسان کون ہے؟ جس کے پاس بینک دولت زیادہ ہو، جس کے پاس اتنے اثاثے ہوں. ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو کہ دیکھو جی فلانی مائکروسافٹ کمپنی کا مالک وہ کامیاب ترین انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اتنی دولت جمع کر دی. فلانا جو ہے وہ فلانی کمپنی کا مالک ہے، وہ اتنا کھرب پتی ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا ایمان. یہ تعلیم ہمیں دی، ہمیں یہ تعلیم کہیں قرآن میں ملی؟ ہمیں تو یہ تعلیم ملی کہ جو انسان جنت میں چلا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ انسان کامیاب ہو گیا. اگر دولت معیار ہوتی تو فرعون کا نام ہوتا، قارون کا نام ہوتا. ان پر تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب کی باتیں فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. تو کامیابی کا معیار تو یہ ہے جو عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ جو عشرہ چل رہا ہے، مغفرت، دوزخ سے خلاصی. جس کو یہ پروانہ مل گیا وہ ہے اصل مقدر کا سکندر.
قرآن پاک کی پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ کوئی معمولی عشرہ شروع نہیں ہونے جا رہا، یا جو ایام رمضان المبارک کے کوئی معمولی ایام نہیں ہے، یہ بہت اونچے ایام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس کے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کوئی پہلے کم تھی، لیکن اس آخری عشرے میں تو بس لگ جاتے تھے وہ انہی کاموں پر. اس عشرے کی جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تمام آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی. جو صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ 3 رمضان کو نازل ہوئے. توریت جو ہے وہ 6 رمضان کو آئی، انجیل 13 رمضان کو آئی، اور قرآن پاک نازل ہوئی. زبور بھی 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. ترجمہ دیکھیے قرآن پاک کی ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. پھر فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر چیز کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں. اگر کسی انسان کو ایک مرتبہ لیلۃ القدر زندگی میں مل گئی تو اس کی زندگی سے بڑی اس رات کا ثواب مل گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں. حدیث شریف میں اس آیت کی تشریح یوں فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی اس جماعت کے ساتھ جو سدرۃ المنتہا پر ہوتی ہے، اس جماعت کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پوری روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی نیکی میں لگا ہوا ہے، ان سب کے لیے وہ رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. دعائیں کون کر رہا ہے؟ ملائکہ کی جماعت. ملائکہ کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور جماعت بھی وہ جو سدرۃ المنتہا پر ہوتی ہے، وہ جماعت آتی ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور وہ ملائکہ کی جماعت اترتی ہے اپنے رب کے حکم سے، ہر امر خیر کو لے کر اترتی ہے. اس کی 2 تشریحیں فرمائی. ایک تشریح یہ فرمائی کہ جتنے اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے اجمالی فیصلے ہوتے ہیں شب برات میں، اور تفصیلی فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حوالے فرماتے شب قدر میں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں، کس کی روح نکالنی ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، بارش برسانی ہے، کس کو، یہاں تک کہ کس کو حج کرنا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات فرشتوں کو ملتے ہیں. اس کی ترتیب بننی شروع ہو جاتی ہے. جب آدمی حج پہ جانے لگتا ہے تو ترتیب بننی شروع ہو جاتی ہے، خود بخود بننی شروع ہو جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی جماعت نازل ہوتی ہے، ہر امر خیر کو لے کر، ہر سلامتی کو لے کر وہ نازل ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ سلسلہ دعاؤں کا چلتا رہتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شب قدر کی خصوصیت نہیں، یہ پورے رمضان سلسلہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ پورے رات، جب رات شروع ہوتی ہے، مغرب شروع ہوتی ہے، فجر تک یہ ایک فرشتہ یہ پکارتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ وَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَ لَهُ، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ وَهَلْ مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيَ لَهُ، کیا کوئی ہے مبتلا مصیبت کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا، اسی طرح یہ اعلان چلتا رہتا ہے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے دعائیں مانگنے کی، ہم سے دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ کہاں دعائیں مانگتے ہیں، کہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں دعائیں مانگنے والوں سے۔ یہ رات قیمتی راتیں ہیں، اور ان راتوں کے اندر بعض جگہوں پر میں نے دیکھا پوری رات کے پروگرام چلتے ہیں، یہ بیان، اس کا بیان، اس کے بعد پھر اس کا بیان، اس کے بعد پھر اس کا بیان، اس کے بعد پھر فلانا، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ، تو وہ سلسلہ۔ یہ راتیں ان اجتماعات کی راتیں نہیں ہوتی، یہ راتیں اجتماعات کی راتیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ختم قرآن ہوا، ایک آپ نے مختصر سی ایک تقریر ہو گئی جس میں دعا کی اہمیت دوبارہ تازہ کرنے کے لیے اور شب قدر کی فضیلت دوبارہ تازہ کرنے کے لیے آدھے پونے گھنٹے کی بات دوبارہ سن کر تازگی پیدا ہو گئی، اب کرو اپنا کام، اب لگو عبادت کے اندر۔ یہ کام عبادت کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، اپنے آخرت کے راستوں کو ٹھیک کرنے کے ایام ہیں، کی راتیں ہیں۔ یہ ایام باتوں کی، گپ شپ کی، مجلس کی، خریداری کی، ادھر کی ادھر کی راتیں نہیں ہیں۔ ایک ایک لمحہ اس کا سونے سے تولنے کے قابل ہے۔ اور اس رات میں جو اصل کام کرنے کا ہے، ویسے کوئی خاص عمل نہیں بیان فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ بس دعائیں مانگو، ذکر کرو اللہ، جو ذکر کے طریقے، لیکن جو کرنے کا کام ہے، نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے، اس رات کی بات نہیں، عام بات ہے، جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب ملا۔ تو عشاء، مغرب، عشاء، فجر، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، نوافل وغیرہ، تراویح وغیرہ وہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اب بقیہ رات ہے، اس رات میں نبی علیہ السلام نے کوئی متعین بات نہیں بیان فرمائی، البتہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں، تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ سراپا معافی ہی معافی ہیں، تحب العفو، معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ یہ ایک دعا نبی علیہ السلام کے سے اس رات کی خاص منقول ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ لیلۃ القدر کے معنی ہیں قدر والی رات، شرف والی رات۔ قدر سے معنی قدر و منزلت والی رات، عزت اور شرف والی رات۔ اور تشریح اس کی یہ لکھی کہ اس رات یہ رات جس انسان کو مل گئی، جس انسان کو یہ رات عطا ہو گئی، جس انسان نے اس رات کو پا لیا، وہ جو بے قدر تھا، بے شرف تھا، اس انسان کی اب قدر و منزلت اللہ نے اتنی بلند کر دی کہ وہ قدر و منزلت والا ہو گیا۔ اور اس رات، اس آیت کا جو شان نزول ہے سورۃ القدر کا، میں نے جو آپ کے سامنے سورۃ القدر ابھی پڑھی، اس کا شان نزول بھی یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا کی ہے لیلۃ القدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ آدمی 1000 مہینے تک، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ 1000 مہینے تک وہ مصروف جہاد رہا۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بھئی وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا، ہماری تو عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ یا دوسرا ایک اور واقعہ لکھا کہ اسی بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا حال لکھا کہ دن بھر وہ جہاد کرتا تھا اور رات بھر وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت تو روز آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ ان کی تو عمریں کم ہیں اور یہ انسان 83 سال تو اس نے عبادت میں نکال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ہر سال ایک رات اس کو ایسی دیں گے، آپ کو ایسی دیں گے کہ وہ رات اگر صحیح طرح گزار لی آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا بنی اسرائیل کے اس انسان کو ملتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ، یہ تو ہمارے اوپر خاص کرم ہے اللہ کا، تاکہ ہم اپنے معاملات کو صحیح کر لیں کسی طریقے سے۔ پورے سال اونچ نیچ ہماری چلتی ہے، ثواب میں کمی ہو گئی، نمازیں جس طرح پڑھی سو پڑھی، روزے رکھوا کر، اللہ نے راتوں کو تراویح پڑھوا کر، اور بات بات پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہر نیکی کا۔ 10 گنا سے 700 گنا تک، ہر نیکی کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا 10 گنا سے۔ اور ایک نیکی کا ثواب نفل کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ من ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جس انسان نے فرض ادا کر لیا وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں 70 مرتبہ وہ فرض ادا کیا۔ اس کی مثال میں اس طرح عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، یہ نماز ہم پڑھیں گے، یہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں 70 مرتبہ ہم نے عصر پڑھی ہے، جمعہ پڑھا۔ اتنے اللہ نے ہماری مغفرت کے بہانے ڈھونڈے ہوئے، ہمیں موقع دیے ہوئے کہ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں آ کے، معافی مانگ لو، صدق دل سے بیٹھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ راتیں گھومنے پھرنے، کھانے پینے، ادھر ادھر آنے جانے کی راتیں نہیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں 27ویں شب میں ایک جگہ کبھی دعا کے لیے جانا ہوتا ہے، پورے بازار ایسے بھرے ہوئے ہوتے کہ میری عقل دنگ رہ جاتی کہ یا اللہ کون سا ایسا کام تھا جن کو 27ویں شب میں کرنا تھا، کون سی ایسی خریداری رکی ہوئی تھی جو دن میں نہیں ہو سکی، مغرب کے وقت سے لوگوں کے بازار کھلے، بازاروں میں پھر رہے ہیں، مغرب گزری، عشاء گزری، تراویاں گزری، یہ قیمتی رات گزر گئی، ہوش ہی نہیں ہے، بازاروں میں پھر پھر کے حال خراب کیا ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بازار سارے بند ہوتے ان تاخراتوں میں، خود بھی عبادتیں کرتے، دوسروں کو بھی عبادتیں کرواتے، اور اوپر سے الامان والحفیظ گانے لگائے ہوئے، ریکارڈنگیں لگائی ہوئی ہیں دکانوں میں۔ بتائیے کیا نتیجہ نکلے گا، کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے خیر اترے گی؟ اس لیے اس رات میں بہت اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، جو گناہ کبیرہ کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کی ان راتوں میں مغفرتیں نہیں ہوتی۔ جو گناہ، شراب پینے والا، شرابی آدمی ہے، زانی آدمی ہے، ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں کسی کے، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیے اس رات میں اس کی بھی مغفرت کا وعدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ محروم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان اس رات میں خیر سے محروم رہا وہ گویا کہ مکمل محروم انسان ہے۔ دریا بہہ رہے اللہ کی رحمتوں کے، اور ایک انسان ہے کہ وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا اللہ کی طرف۔ اپنے ایسے لڑائی جھباز لوگوں کے مزاجوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے جھگڑے نہیں ختم ہو کے دیتے۔ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، میں نہیں بات کروں گا اس لیے کہ وہ بات نہیں کرے گا۔ یہ چکر کو چھوڑو خدا کے واسطے۔ کسی سے جھگڑا ہے، ابھی چلے جاؤ، آخری رمضان کا بھی درمیان گزر رہا ہے، معافی مانگ کے آ جاؤ، معاملے کو ختم کر دو، 2-4 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگنا۔ لیکن یہ ایام ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے، ان ایام کی ہمیں برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس ایام میں ہم محروم رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مکمل محروم ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو. فرمایا رغم انف رجل، یہ بد دعائی جملہ عربی زبان کا کہ ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے، آپ کو معلوم ہے. بہت شاذ و نادر موقع پر آپ نے کسی کو بد دعا دی، سود لینے والے کو بد دعا دی، ماں باپ کے نافرمان کو بد دعا دی. فرمایا رغم انف رجل، خاک آلود ہو اس انسان کی ناک، وہ تباہ و برباد ہو وہ انسان. دخل علیہ رمضان، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، ثم انسلخ، اور پھر رمضان کا مہینہ چلا بھی گیا، قبل ان یغفر له، مغفرت سے پہلے مغفرت ہی نہیں ہوئی. پتہ ہی نہیں چلا، اس انسان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ رمضان آ گیا، زندگی کے کوئی معمولات نہیں بدلے، جیسا کھاتا پیتا پہلے تھا ایسے ابھی ہے، کوئی ہوش ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین. پوچھا صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں پڑھی تھی؟ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے تشریف لائے اور 3 طرح کے انسانوں کے لیے بد دعا کی جن پر میں نے آمین کہا. آپ ذرا تصور تو کیجئے، بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ السلام، آمین کہنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام کون سا؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس کے بارے میں فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا علاقہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، وہاں بد دعا ہو رہی ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اندازہ تو کیجئے. وہ 3 طرح کے انسان کون ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے. فرمایا کہ پہلا انسان وہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. دوسرا انسان وہ جس کو بوڑھے ماں باپ میسر آئیں اور اس نے اپنے لیے مغفرت کا انتظام نہیں کیا. اللہ اکبر. جس کو ماں باپ بوڑھے ملے اور اس نے ان سے اپنے لیے جنت کا انتظام نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، نافرمانی ہے کی. اور فرمایا کہ تیسرا انسان وہ جس کو رمضان ملا اور وہ گزر گیا اور اس نے اپنے لیے مغفرت نہیں کی، اس کے لیے بد دعا ہو رہی ہے منبر رسول کے اوپر. اللہ تعالی ہم سے دعا کرے، اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے اور ہمیں ان ایام کو صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ. اس عشرے کی دوسری اہم عبادت وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے معنی آتے ہیں کہ بالکل جو اعتکاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مسنون اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک انسان بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں سے کوئی نہ بیٹھا تو سارے اہل محلہ گنہگار ہوں گے. اس لیے ہمارا یہ محلہ ہے، اس محلے کے اندر اہتمام کریں کہ کون بیٹھ رہا ہے، ابھی سے پتہ کریں. اور ایک آدمی کا بیٹھنا تو خیر وہ تو فرضیت کے معاملہ پورا ہو جائے گا، لیکن زیادہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کبھی اعتکاف قضا نہیں ہوتا تھا. 1 سال آپ نے اعتکاف چھوڑا تھا، پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. 2 حج اور 2 عمرے کا مسنون 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. 2 حج 2 عمرے کا معمولی ثواب نہیں ہے اعتکاف کا. اور جو لوگ بیٹھتے وہ جانتے کہ پورے سال انسان کو اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں. اعتکاف کی عجیب عبادت ہے، اللہ کی عجیب عبادت. آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی اس عبادت کو کبھی بھی. اور اگر کسی کے پاس دوسری قسم ہے اعتکاف کی، وہ نفلی اعتکاف. بعض لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، تو کم از کم 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں. افطار سے پہلے بیٹھ گئے، اگلے دن افطار کے بعد اٹھ گئے، یہ 1 دن کا نفلی اعتکاف ہے. یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کا بھی نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان 1 دن بھی اعتکاف میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان پوری ایک خندق حائل فرما دیتے.
ایک دن کے اعتکاف پہ اس کے اور دوزخ کے درمیان خندق حائل ہو جاتی ہے. اس خندق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا سے زیادہ، دنیا اور آسمان کی جو مسافت ہے اس سے زیادہ اس کا فاصلہ ہوتا ہے. ایک دن کا اعتکاف پہ خواتین گھر میں بیٹھیں، جس کمرے میں وہ ہوتی ہیں ایک کمرہ مخصوص کر لیں، اس کے اندر اعتکاف کی نیت کر بیٹھ جائیں. یہ خواتین کا اعتکاف ہوتا ہے. اس کے مسائل آپ پوچھ بھی سکتے ہیں علماء کرام سے. اس کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. تیسری چیز ہے وہ ہے دعا. ہم لوگ اس میں بڑے سست ہیں. پہلی بات تو ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دعا کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی آ جائے. دعا انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک بات ہے. ہر انسان کا وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کا اللہ ہے، ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلائیں وہ دعا کرو. اپنی دعا خود مانگے، جس طرح دل چاہے مانگے. وہ باتیں کرے اللہ سے، اپنے دکھڑے بیان کرے اپنے رب سے. ہاتھ پھیلا کر بیٹھے رہے، کچھ نہ کہے، اللہ اللہ کرتے رہے، استغفر اللہ کرتے رہے. لیکن اللہ سے مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، جنت بھی مانگیں، اپنی مغفرتیں بھی مانگیں. دنیا کے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، وہ مانگ دینے والا. اس لیے اس رات کی، ان دنوں کی اہمیت وہ ہے دعا. راتوں کو بھی، افطار سے پہلے بھی، ویسے بھی چلتے پھرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی کوئی ضرورت نہیں، باوضو ہونا بھی کوئی ضرورت نہیں، قبلہ رخ ہونا بھی کوئی ضرورت نہیں، مسجد میں بیٹھنا بھی کوئی ضرورت نہیں، مصلی پہ بیٹھنا کوئی ضرورت نہیں. چلتے پھرتے اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. یہ ایام اللہ سے مانگنے کے، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں نا. ہم اللہ کے سامنے بھکاری بن کر آتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. اب ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہمیں بھی دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ہمیں اکڑ نہیں دکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ضامن فی ربض الجنہ، انا ضامن فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ اس انسان کی گھر دلوانے کا ضامن ہوں. گھر دلوانے کا، اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں. جو انسان باوجود حق پر ہونے کے اپنے حق کو چھوڑ دے جھگڑے کو نمٹانے کے خاطر، باوجود حق پہ ہونے کے اپنے حق کو چھوڑ دے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلوانے کا ضامن. میرے بھائیوں، آج ان جھگڑوں نے نا ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا. گھر گھر جھگڑے، رنجشیں اور باتیں کچھ بھی نہیں. حقیقت اٹھا کر دیکھو تو بچکانہ باتیں ہوں گی. بس انانیت، یہ شیطان کی صفت ہوتی ہے. انانیت انسان کی صفت نہیں ہے. تکبر یہ شیطان کی صفت ہے. تکبر انسان کی صفت نہیں ہے. اس کو ختم کرے. اور یہ ایام معافی کے، ہم اللہ سے معافی مانگیں تو ہم سے اگر کوئی معافی مانگے تو ہم بھی تو اس کو معاف کریں نا. جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہم بھی تو دوسرے کے ساتھ یہ کام کریں. اللہ تعالی ہمارے ان ایام کو صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرتوں کا سامان فرمائے، ہماری دین اور دنیا کی ترقیوں کا ذریعہ اس کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اور دنیا کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.